ہمارے ابھی تک کا پیچھے خلاصہ کیا ہوا؟ 5 احکامات ہو گئے. ٹھیک ہے، 5 احکامات میں سے کتنا زبردست حکم ہے. پیچھے جو وللنساء نصیب مما للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، خواتین کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے. پھر آگے ایک استحبابی حکم. ٹھیک ہے، وَإِذَا حَضَرَ اللہ 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 اللہ. آگے چھٹا حکم بڑا اہم حکم ہے جی. یہ چھٹا حکم یوصیکم اللہ. دیکھیں، اولاد کے 4 حصے ہوتے ہیں. یوصیکم اللہ چھٹا حکم ہے. ٹھیک ہے، وصیت حکم دیتا ہے اللہ تم کو فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکری مثل حظ الانثیین، للذکری مرد کے واسطے ہے مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے حصے کے بقدر. ٹھیک ہے، یا مثل کا ترجمہ ہم بقدر سے کریں گے. ٹھیک ہے، یا برابر سے کریں گے. ٹھیک ہے، للذکری مثل حظ الانثیین. ٹھیک، ایک صورت یہ ہے اس میں تو جتنی تشریح کریں کم ہے. ایک صورت اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی 2 بیٹیاں 1 بیٹا تھا، یا اس سے زیادہ اولادیں تھیں، تو مرد کے لیے ایک حصہ اتنا بڑا ہوگا جتنا 2 عورتوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، صرف بیٹیاں تھیں. یہ دوسری صورت ہوئی. ٹھیک، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر صرف عورتیں ہی ہیں، فوق اثنتین 2 یا 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے، ایک تو صرف ایک لڑکی ہے، ٹھیک، اس کا حصہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے، اگر 2 لڑکیاں ہیں فوق اثنتین 2 یا 2 سے زیادہ، تو فلہن ثلث ما ترک، تو ان کے لیے ہوگا تیسرا حصہ، یعنی 2/3. ثلث 2/3 مما ترک، جو ترکا چھوڑا گیا ہے. ٹھیک ہے، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، لیکن اب اکلوتی بیٹی تھی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا حصہ ہوگا. ٹھیک، ولی ابویہ، اور اس صورت میں ولی ابویہ اس کے ماں باپ کے لیے لکل واحد منہما السدس، ان کے والدین کے لیے، یعنی اگر ماں فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ولی ابویہ اس کے والدین کے لیے لکل واحد منہما السدس، ان دونوں سے سدس لکل واحد منہما، ان دونوں کے لیے سدس 6واں حصہ ہوگا. مما ترک جو اس نے چھوڑا ہے، 1/6 ہے. ہاں، 1/6. ان کان لہو ولد، اگر ان کی کوئی اولاد ہو. ٹھیک ہے، فإن لم یکن لہو ولد، اگر ان کا کوئی بیٹا نہ ہو، اولاد نہیں، فإن کان لہو ولد، کہ اگر اس کا کوئی بیٹا ہو، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. ٹھیک ہے، فإن لم یکن لہو ولد، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ورثہ ابواہ، تو اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں گے. فلأمہ، تو اس صورت میں اس کی ماں کا الثلث 3واں حصہ ہوگا. کچھ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، میں انشاءاللہ آپ کو اس کو سمجھاؤں گا. فإن كان له إخوة،
اور اگر اس میت کا بھائی بھی ہے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت بعد اس کی وصیت کی، یوصی بہا او دین جو اس نے اس وصیت کی ہو یا اس کا قرض اتارنے کے بعد۔ ابھی صرف آپ ترجمہ سمجھ لیں۔ آباؤکم و ابناؤکم، آباؤکم و ابناؤکم تمہارے والدین، اوپر کے والدین کا مطلب آبا کا مطلب والدین، پھر اس کا والد، پھر اس کا والد، پھر اس کا والد، ٹھیک ہے۔ وہ ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، یعنی بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، لا تدرون، اچھا ایک منٹ پیچھے یہاں پہ جو ہے نا یوصی بہا او دین، یوصی بہا او دین کے اندر بڑی اہم بات، ضروری بات یہ ہے کہ یہ اوپر والی سب صورتوں کے ساتھ لگ رہا ہے، نیچے والی سب صورتوں کے ساتھ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آدمی فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، ثلث سے وصیت پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا قرضہ اتارا جائے گا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سب وراثت تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کفن دفن کا معمولی انتظام کیا جائے گا۔ اچھا اب ایک اصول سمجھ لیں، اگر باپ موجود ہے تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا۔ اچھا باپ موجود ہے تو دادا کو حصہ نہیں جائے گا۔ ہاں، دادا موجود ہے تو پردادا کو حصہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ بیٹا موجود ہے تو پوتے کو حصہ نہیں جائے گا، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک۔ بیٹا موجود ہے تو پوتے کو، پاکستان کے قانون میں ایک شک اس شریعت کے خلاف ہے، یعنی آپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس کی اولادیں بھی ہیں، تو پاکستان کا قانون کہتا ہے جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بیٹے کی اولاد کو آپ کے بیٹے کا حصہ ملے گا۔ حالانکہ جو دوسرے بیٹے موجود ہیں انہوں نے پوتوں کو محروم کر دیا، ٹھیک ہے۔ بیٹا موجود ہے تو پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ بیٹا موجود ہوتا ہاں، یعنی اس میں عصبات ہوتے ہیں، عصبات، ٹھیک ہے۔ بیٹا عصبہ ہے، سمجھ رہے۔ اسی طریقے سے بھائی عصبہ ہے چچاؤں کے لیے، باپ عصبہ ہے اپنے باپ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی باپ عصبہ ہے دادا کے لیے، تو اس کو عصبات کہتے ہیں۔ تو عصبہ جو ہے وہ حاجب ہوتے ہیں، حاجب مطلب محروم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آباؤکم تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، لا تدرون ایہم اقرب لہم نفعا، تمہارے باپ اور بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے یہ دیکھا جائے گا۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے، لا تدرون تم کو ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے، ایہم کہ کون ہے اقرب لکم نفعا کہ جو زیادہ پہنچائے تم کو فائدہ، ٹھیک ہے، نہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، وہ یقین رکھو کہ اللہ تعالی علم کا بھی مالک اور حکمت کا بھی مالک ہے۔